وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه وجنوده أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں رام فرمانے والے پیارے آقا حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معاب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ جمادی الثانی اپنے آخری مرحلے سے گزر رہا ہے اور آنے والا مہینہ جسے ہم اور آپ رجب المرجب کہتے ہیں، اس مہینے کی ابتدائی حصے میں ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس عظیم ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہم اور آپ کیا پوری روئے زمین میں جہاں جہاں مسلمان ہے اور جو اللہ کے ولی کو ماننے والا طبقہ ہے، سب انہیں خواجہ غریب نواز کہا کرتے ہیں. غریب نواز کا مطلب غریبوں کو پالنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو نوازنا. جو لوگ اجمیر معلیٰ گئے ہیں اسے وہاں کے فیض کا بخوبی اندازہ ہوگا. حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کے راجا ہوئے، ہندوستان آئے اور آنے کے بعد لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، تو اس کے بعد ہی سے آپ غریب نواز ہی نہیں بلکہ جب آپ خواجہ غریب نواز کی زندگی کے چاپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا میرے خواجہ جب ماں کی گود میں تھے تب بھی آپ غریب نواز تھے. میرے خواجہ جب ماں کی گود میں تھے تب بھی آپ غریب نواز تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا زمانہ ہے. ماں کی گود میں آپ ہیں، ایک آنے والی، ایک مانگنے والی، ایک دکھیاری عورت اپنے ایک بچے کو لے کر کے آتی ہے اور وہ بچہ ان کی گود میں خوب رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے. تو آپ کی والد محترمہ نے اس آنے والی عورت سے کہا اپنے بچے کو چپ کیوں نہیں کرا دیتی، اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی کہ بچہ خاموش ہو جائے. تو وہ آنے والی عورت نے کہا کہ میں کئی دن سے بھوکی ہوں اور اس طریقے سے فاقہ کشی کا عالم چل رہا ہے کہ ہمارے تھن کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تو میں اپنے بچے کو کیسے پلاؤں. آپ اندازہ لگائیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی گود میں ہیں اور گود سے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں سامنے والے عورت کی طرف. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سمجھ جاتی ہیں کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ اس بچے کو لے کر کے خود دودھ پلائیں تاکہ وہ روتا ہوا بچہ خاموش ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپنے میں بھی کس طریقے سے غریب نواز ہیں. اسی طریقے سے جب آپ عید کا دن تھا اور نئے کپڑے پہن کر کے عید گاہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں
راستے میں ایک فقیر کو دیکھا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، آنکھوں پہ آنسو جاری ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپنے کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کھیل کود میں مگن ہوتا ہے، لیکن غریب نواز کے بچپنے کے زمانے میں بھی کیا غریب نوازی تھی۔ آپ نے اس فقیر سے پوچھا کہ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ بچے، میں اس لیے میرا چہرہ مرجھایا ہوا ہے کہ میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، اور آج عید کا دن ہے، سارے لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی بچپنے کا عالم گزر رہا ہے، غریب نواز اس فقیر کو لیتے ہیں اور لے کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، اور پھر اپنے جسم کا نیا کپڑا اتار کر کے اس شخص کو دیتے ہیں کہ آپ پہن لیجئے۔ اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صرف ہندوستان میں جب تشریف لائے تب آپ کے غریب نوازی کا عالم یہ نہیں تھا، بلکہ جب آپ بچپنے میں تھے، بچپنے میں بھی آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بچپنے میں بھی آپ غریبوں کو نوازا کرتے تھے۔ جبھی تو جب آپ عالم دین بنتے ہیں، عالم دین بن جانے کے بعد جب آپ کی وراثت میں جو حصہ آپ کو ملا تھا باغ اور پنچک کی، لیکن جب ایک بزرگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جسے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں اس باغ میں، اور پھر جب حضرت ابراہیم قندوزی کے اشارے پر، واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ ان کے اشارے پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ والے کی تلاش میں جب آپ نکلتے ہیں تو آپ نے اپنے سارے باغ کو فروخت کر دیا تھا اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں کی ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے آج بھی اگر ان کے آستانے پہ، ان کے در پہ کوئی محتاج جاتا ہے، کوئی مانگنے والا جاتا ہے تو آپ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ عقیدت سے کوئی میرے خواجہ سے مانگ کر کے دیکھ لے، عقیدت سے کوئی خواجہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے دیکھ لے۔ آج ہم خواجہ سے مانگتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا خواجہ کہنا شرک ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ میرے خواجہ کا کرم ہے، وہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے، اور جس کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان میسر ہوا ہے، اگر ہم اس ذات سے مدد مانگنے والے، اس ذات سے جب ہم مدد مانگیں تو ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے، تو سمجھ جاؤ کہ جو خواجہ غریب نواز کے احسان پرورش احسان کو فراموش کرے اس کے ایمان میں کالا ہے، اس کے ایمان میں ضرور کوئی گڑبڑی ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے سے مانگنے کا حکم ہے تو قرآن پاک میں ہے، اللہ والے مدد کشائی کرتے ہیں، اللہ والے حاجت روائی کرتے ہیں، یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے غریب نواز تھے، کتنے بڑے غریب نواز تھے۔ ایک مرتبہ ایک کسان دلی سے چل کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ حضور حاکم وقت نے میرا زمین کو قبضہ کر لیا ہے، میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ان کا کہنا ہے اگر تم بادشاہ وقت سے ایک لیٹر لے کر کے آ جاؤ گے، ایک خط لے کر کے آ جاؤ گے، تب میں یہ زمین تمہارے حوالے کروں گا۔ اور اس وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید صادق، خلیفہ صادق حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی سرزمین پہ تھے۔ یہ کسان جاتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ حضور آپ بادشاہ وقت سے کسی طریقے سے لیٹر دلوا دیجئے، خط دلوا دیجئے۔ اس کسان کو پتا تھا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ بادشاہ بھی ان کا احترام کرتا ہے، بادشاہ بھی ان پہ دیوانہ ہے، بادشاہ بھی مرید ہے۔ حضرت شمس الدین التمش جو اس وقت بادشاہ وقت تھے وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید صادق حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بہت بڑے عاشق تھے، آپ ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ یہ مرید جاتا ہے، میرے خواجہ اگر چاہتے تو ایک خط لکھتے قطب الدین بختیار کاکی کو کہ تم بادشاہ کے حکم نامہ لے کر کے اس کسان کو دلا دو، لیکن خواجہ غریب نواز کے دل میں
کسان کی کتنی محبت تھی، میرے خواجہ کا دل کتنا ملائم تھا، کتنا رحم دل تھا، میرے خواجہ کتنا رحیم تھے کہ آپ اس کسان کی بات کو سن کر کے اجمیر سے سفر کرتے ہیں دہلی کے لیے، اور آپ دہلی تشریف لاتے۔ اچانک جب اپنے مرید کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، اب جب مرید نے دیکھا ہے خواجہ غریب نواز آئے ہیں تو ان کا چہرہ چمک جاتا ہے، اور حقیقت بات ہے جب کسی کے کاشانہ میں، کسی کے گھر میں اگر ان کا پیر آ جائے تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آنا کس لیے ہوا ہے، آپ بتا دیے ہوتے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہوتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے قطب الدین، میں آیا اس لیے ہوں، یہ جو کسان ہے اس کسان کی زمین حاکم وقت نے لے لیا ہے، اور حاکم وقت کا یہ کہنا ہے کہ بادشاہ اگر اجازت دے دے، اپنا خط لکھ کر کے بھیج دے تو میں یہ زمین تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ حضور اتنی سی بات کے لیے آپ وہاں سے سفر کر کے یہاں آ گئے، اگر آپ چاہتے تو پیغام بھیج دیتے، میں بادشاہ سے منٹوں میں یہ کام کروا دیتا۔ آپ ذرا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی غریب پروری کو دیکھیے، غریب نوازی کو دیکھیے۔ میرے غریب نواز ایک کسان کے لیے غریب اجمیر سے چل کر کے دہلی کی سرزمین پہ آتے ہیں، اور یہیں ایک غریب کے لیے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میں جب بادشاہ وقت کے ساتھ ٹہل رہے تھے تو اتنے میں ایک عورت آتی ہے۔ عورت آنے کے بعد کیا کہتی ہے بادشاہ وقت سے؟ حضور جسے آپ اپنا پیر کہتے ہیں، یعنی قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، زنا کا الزام لگایا گیا تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میں۔ آپ جب یہ جملہ سنتے ہیں آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، سکتے میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا پارسا کیوں نہ ہو، جب اس پہ زنا کا الزام لگے گا تو تھوڑی دیر وہ حیرت میں پڑ جائے گا۔ آپ کے اندر میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی، بادشاہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اتنے بڑے پارسا اور ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر رہ کر کے اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز آپ اپنے مرید کی، آپ اپنے خلیفہ کی عزت بچائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، وہ عورت جو ہے وہاں پہ حاضر ہے، بادشاہ سے کہہ رہی ہے۔ اچانک اس دربار میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب حاضر ہوتے ہیں مرید کے چہرے پہ مسکان آ جاتا ہے، مسرت و شادمانی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز اپنے عصا کو اس عورت کی طرف کرتے ہیں جس پیٹ میں وہ بچہ پل رہا تھا، اس عورت کی پیٹ میں آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اے بچہ ذرا یہ بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جب میرے خواجہ غریب نواز نے اشارہ کیا تھا انگلی کا یا اپنے عصا کا، تو اس پیٹ سے بچے کی آواز آتی ہے اور وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ قطب الدین بختیار کاکی نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں انسان ہے۔ حضرات محترم، میرے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی دیکھیے، کسان کی غریب نوازی کر رہے ہیں، اپنے پیر اپنے مرید کی غریب نوازی کر رہے ہیں۔ اجمیر میں میرے خواجہ تھے، وہاں تو کسان کے ساتھ چل کر کے آئے تھے، یہاں بادشاہ کے دربار میں جب قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا ہے، اجمیر کی دھرتی میں تھے اور بنفس نفیس میرے خواجہ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں۔ آج زمانہ کہتا ہے کہ زمانہ، دنیا کے لوگ کہتے ہیں زمانہ کتنی ترقی کر گیا ہے، دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے کہ انسان رہتا تو ہندوستان میں ہے لیکن بات سعودی میں کرتا ہے، رہتا تو ہندوستان میں ہے، بات امریکہ میں موبائل کے ذریعے کرتا ہے۔ زمانہ اتنا تیز ہو گیا کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہندوستان میں رہ کر کے اپنے اہل و عیال کو باہر ملک میں دیکھتا ہے، کہتا ہے زمانہ بہت فاشل ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، کوئی زمانہ جب دور تھا تو وہاں پہ کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی ویڈیو کالنگ نہیں تھی،
آج جب کورٹ میں معاملہ جاتا ہے اور اگر ملزم جو ہے حاضر نہیں ہو پاتا ہے، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، ویڈیو کے ذریعے ان کی حاضری لی جاتی ہے، لیکن میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنے واحد میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو مسلمانی یہ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ زمانہ بہت ترقی کر گیا، زمانہ بہت ترقی کر گیا، حقیقت یہ ہے کہ زمانہ ترقی نہیں کیا ہے، اسلام ہمیشہ ترقی کر گیا ہے، اسلام شروع سے بلند و بالا تھا۔ میرے خواجہ غریب نواز کے پاس اسلام کی وہ روحانی طاقت تھی کہ رہ رہے تھے اجمیر کی دھرتی میں، لیکن ان کے مرید نے پکارا ہے دہلی سے تو وہیں سے سنتے ہیں اور پھر وہیں سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی، اور اسی روحانی طاقت کی ضرورت آج ہمیں بھی ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی امداد کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک آپ کا مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے رائے پتھورا جسے پرتھوی راج کہتے ہیں وہ مجھے بہت ستا رہا ہے، مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ مرید جاؤ اور جانے کے بعد بادشاہ سے کہو کہ مجھے ستائے نہ، مجھے پریشان نہ کرے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا کہنا ہے۔ ان کا مرید جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے رائے پتھورا مجھے مت پریشان کرو، مجھے نہ ستاؤ۔ چنانچہ رائے پتھورا ان کے اندر تکبر تھا، ان کے اندر غرور تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور ایک فقیر مجھے نصیحت دے رہا ہے، ایک فقیر مجھے یہ فرمان جاری کر رہا ہے۔ اور چنانچہ وہ بادشاہ یہ جملہ کہتا ہے فقیر کی کیا اوقات ہے جو مجھے نصیحت کرے۔ چنانچہ آپ کا مرید آ کر کے خواجہ غریب نواز کو یہ جملہ کہتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز عالم جذب میں آتے ہیں، عالم جذب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں رائے پتھورا گرفت دیم اور اورا حوالے کر دیم اسلامی لشکر، یعنی میں نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جن دنوں شہاب الدین غوری جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں حملہ کیا تھا اور اس کو شکست ہو گئی تھی، وہ واپس گیا تھا کس لیے؟ اپنی فوج کو جمع کرنے کے لیے۔ دوبارہ میں ہندوستان پہ حملہ کروں گا۔ اور ادھر شہاب الدین غوری خواب میں دیکھتا ہے، آنے والا ایک بزرگ خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کرو، میں نے ہندوستان کی بادشاہت تیرے حوالے کر دی ہے، تخت تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے شہاب الدین غوری جب ہندوستان پہ حملہ کرتا ہے اور پھر ہندوستان پہ حملہ کرنے کے بعد جب اسے فتح یابی مل جاتی ہے تو رائے پتھورا کو زندہ وہ گرفتار بھی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! اسلام پہ ہندوستان پہ جب مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی ہے، شہاب الدین غوری جب تخت پر بیٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کردستان کے علاقے سے یعنی ایک جنگل سے ایک پہاڑی سے اذان کی آواز آتی ہے۔ جب اذان کی آواز آتی تو سوچا یہاں پہ مسلمان کون ہے؟ اس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، شکر خداوندی بجا لانے کے لیے سوچا چلو جا کر کے نماز پڑھا جائے، مغرب کا وقت ہے۔ اور جب دیکھا تو دیکھا ایک بزرگ مسلح پہ کھڑے ہیں، اذان ختم ہوتی ہے اور پیچھے مختلف دو چار فقیر لوگ پیچھے کھڑے ہیں، جماعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہ وقت شہاب الدین غوری بھی ہے، جا کر کے نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اور جب نماز 3 رکعت نماز جب پوری ہوتی ہے، جب سلام پھیرا، کس نے پھیرا؟ امام نے۔ امام کون تھا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب سلام پھیرا ہے اور شہاب الدین غوری کی نظر جب امام پہ پڑتی ہے تو وہ حقہ پکا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو شخص مصلی امامت پر تھا یہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ یہ وہی شخص تھا جس نے خواب میں اسے بشارت دی تھی، جس نے خواب میں اسے کہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ خواجہ غریب نواز ہے۔ چنانچہ شہاب الدین غوری خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ در حقیقت یہ حکومت آپ کی ہے، یہ تختہ آپ کا ہے۔ حضرات محترم اندازہ لگائیے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو رائے پتھورا کی صرف ایک بات دل میں چبھی تھی تو میرے خواجہ نے فرمایا میں پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکروں کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، میں تو کہتا ہوں پوری ہندوستان میں میرے خواجہ کی روحانی طاقت ہے، میرے خواجہ کی روحانی بادشاہت ہے۔ اور جس زمانے میں انگریز بھی جب یہاں پر آیا تھا، انگریز کا وائس چانسلر جب اجمیر کی سرزمین پہ پہنچا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد جب انگلینڈ پہنچا تو آپ جانتے تاریخی جملہ اس کا ہے،
اس نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کا دورہ کیا، لیکن میں نے دیکھا ہندوستان میں کسی اور کی حکومت نہیں بلکہ ایک قبر کی حکومت پورے ہندوستان میں ہے، ایک قبر کی حکومت پورے ہندوستان میں ہے۔ تو یہ خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ہندوستان میں روحانی طاقت ہے۔ تو مسلمانوں، ہم خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی پیغام جو میں ہمیشہ کئی ہفتے سے آپ کو دیتا آ رہا ہوں، میرے خواجہ کو جو یہ پیغام، میرے خواجہ کو جو یہ مقام ملا، میرے خواجہ کو جو یہ روحانی طاقت ملی، میرے خواجہ کے سامنے یہ دنیا دار جو جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کیوں ہوا ہے کہ دنیا دار جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رب کو راضی کر لیا تھا، انہوں نے رب کو راضی کر لیا تھا، اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے رب کو راضی کر لو۔ راضی کرنے کا آسان طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں، نماز پڑھیں، نماز میں اپنے خدا کو یاد کریں، خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں، تو صحیح ماننے والے اسے ہی کہا جائے گا جو خواجہ کے روش پہ چلے، جو خواجہ کے نقش قدم پر چلے۔ ابھی عرس کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ 3 تاریخ کو سوموار سے لوگ جانا شروع کریں گے، وہاں پر چاند نکلنے سے پہلے جنتی دروازہ بھی ہے، جنتی دروازے کو پار بھی کرتے ہیں۔ وقت نہیں کہ جنتی دروازہ کی میں تفصیل بتاؤں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جنتی دروازہ کا۔ لیکن مسلمانوں، خواجہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، خواجہ کے در پہ جاتے ہیں تو کم سے کم نمازی بن جائیے، اس لیے کہ میرے خواجہ بے نمازی کا نام نہیں ہے، نماز پڑھنے کا نام خواجہ ہے۔ میرے خواجہ اپنی ساری زندگی نماز پڑھتے رہے۔ تاریخ زندگی خواجہ کی یہ بتاتی ہے کہ جس رات آپ کا وصال ہو رہا تھا، آپ کے حجرے سے پوری رات اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اے مسلمانوں، خواجہ کے چاہنے والے ہم بنتے ہیں تو اپنے سر کو سجدوں سے آباد کر لیجئے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی نماز